قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے. اس کی اسپیشلٹی کس میں ہے؟ آنکھ کے مرض کے علاج کرنے میں، اور یہ ہارٹ آپریشن بھی کر رہے ہیں. یہ حنفی ہیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، آنات کے مسائل کو نقل کرنا چاہیے. اور تشریح اس کی کر رہے ہیں موطا امام مالک کی کتاب ہے. کتنا علوم اللہ نے دیا ہوگا. 4 تفاسیر لکھی قرآن کی، 44 کتابیں حدیث کو لکھی ہیں، 6 سے 7 کتابیں زہد پہ لکھی ہیں. آپ سوچو. ابھی بیچ میں بالکل نیا معلوم پڑا، ایک ساتھی سے ہمارا بات ہو رہی تھی جو مطلب ملازمت کرنا چاہیے یا تجارت کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، بہتر کیا ہے. تو اس نے مجھے کتاب دیا، بولے تجارت کرو. بولے کیوں؟ بولے کتاب کس کی کتاب ہے؟ فضائل تجارت شیخ زکریا کی. اللہ اتنی بڑی کتاب لکھی ہے تجارت کے فضائل کو. تم بھوکتے رہو، تم کا کیا نقصان ہے؟ ایک جاہل نے مجھ سے کہنے لگا کہ اشرف علی خان بھی مجھے پسند ہی نہیں. میں نے بولا اگر بھنگی بادشاہ کی برائی کرے بادشاہ کا کیا نقصان؟ تم چپ ہو گیا. بولا بھنگی بادشاہ کی برائی کرے بادشاہ کا نقصان ہے، اس کو تو بادشاہ ہے. اسی طرح تم بھوکتے رہو، شیخ زکریا پر اشارہ کرتے رہو، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا. ان کے علم کا تمہیں اگر زیادہ نصیب ہو جائے گا تو یہ جہالت کرتے ہی نہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا ضعیف حدیثیں نقل کی گئی ہیں. تو ضعیف حدیثوں کا تو اصول ہے، سب جانتے ہیں، اس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضعیف حدیث سب نے نقل کی اپنی کتاب میں فضیلت کے بعد میں، تو اس میں کوئی زیادہ بڑی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ فضائل اعمال کے اندر جو ہے وہ اکثر اشکالات جو ہیں وہ فضائل صدقات پہ ہوتے ہیں، جن میں انہوں نے بزرگوں کے واقعات نقل کیے. بزرگوں کے واقعات نقل کیے. اب وہ واقعات کو پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، یہ تو شرک کی بات ہے، یہ تو شرک کی بات نقل کی گئی. آگے کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں جمعرات کو مر جاؤں گا. موت کا علم کس کو ہے؟ امور غیبیہ 5 ہے نا. سورہ لقمان کے اللہ نے فرمایا اس کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے نا. اور دیکھو فضائل اعمال کو بزرگ کو ہو گیا کیونکہ آگے کہا کہ میں جمعرات کو مر جاؤں گا، اور جمعرات کو جا کے مر گیا. اور اس میں چلائیں گے، بہت زور دیں گے. علم غیب صرف خدا کو ہے، وہ بڑا انداز ہوتا ہے. علم غیب صرف خدا کو ہے اور ان کے بزرگ کو ہو گیا. اب وہ واقعات کے اثر کیا ہے؟ کیا اس قسم کے واقعات صرف اور صرف فضائل اعمال میں نقل کیے گئے؟ کیا ایسے قسم کے واقعات کا وجود پہلے نہیں تھا؟ اگر تھا تو تمہارا اشکال شرک کا صرف فضائل اعمال میں نہیں لگتا. تمہارا اشکال شرک کا حافظ ابن کثیر پہ لگتا ہے، البدایہ والنہایہ لکھی ہے. تمہارا اشکال شرک کا امام ذہبی پہ لگتا ہے، سیرۃ النبوہ لکھی ہے. سب میں واقعات نقل ہے. تمہارا اشکال شرک کا حافظ ابو نعیم پہ لگتا ہے، ہیرۃ الاولیاء لکھی ہے. سب ایسے واقعات لکھے ہیں اور بے شمار کتابیں ہیں. تذکرۃ الحفاظ ہے امام ذہبی کی، سب میں ایسے واقعات نقل ہیں. لیکن یہ تھا کہ اس کتابوں کو لوگ اتنا پڑھتے نہیں تھے، علماء کرام جانتے تھے. لیکن عام لوگوں میں جو عام ہوئی فضائل اعمال ہوئی، تو ہر شیخ نے وہاں سے واقعات اٹھائے تو بیچاروں کو تو پتہ نہیں تھا کہاں سے لیے ہیں، ایسے واقعات کا وجود بھی ہے کہ نہیں. تو بغیر علم کے، بغیر سمجھ کے توصیف الرحمان، تعلیم الرحمان، میراث ربانی، جبیر علی زائی اور حسین زمین کی تقریر میں شرک کہنا شروع کر دیا. شرک ہے. ابھی واقعات کے اثر کیا ہے؟ واقعات کے اثر یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہے کشف اور کرامت سے تعلق رکھتے ہیں. اس سے کشف اور کرامت سے تعلق رکھتے ہیں. اب آپ سمجھے، آپ موضوع پہ بات کروں میں. کشف و کرامت کیا چیز ہے؟ کشف و کرامت کیا چیز ہے؟ جو لوگوں نے اس کو علم غیب سے تعلق کر دیا، علم غیب ہے، علم غیب ہے. کشف و کرامت علم غیب نہیں ہے. اگر انبیاء سے کوئی ایسا کام ہو جو عام انسانوں سے نہیں ہو سکتا، خارق عادت، خلاف عادت، کوئی ایسا کام ہو جو عام انسانوں سے نہیں ہو سکتا، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. اور غیر نبی سے کوئی ایسا کام ہو، کوئی ایسی بات کو دیکھے یا ایسی بات کو سنے یا اس کے دل پہ ایسی بات آ جائے جو عام انسان نہیں جان سکتے، تو اس کو کرامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں. نبی سے ہوا تو معجزہ ہے، اور غیر نبی سے ہوا تو یہ کرامت ہے. ٹھیک ہے. اب معجزہ نبی کا خود کا اختیاری نہیں ہوتا. معجزہ نبی کا خود کا اختیاری نہیں ہوتا. جیسے آج ایک ہمارے بڑے بھائی، اس لیے ہمارے علماء بیچ میں بات بتا رہا ہوں، ہمارے موبائل اکثر کہتے ہیں بات. کیا کہتے ہیں
کہ ایک تو بڑھاتے جا رہے ہیں اور ایک تو ایک طرف بدعت ایک طرف الحاد ہے. کیا ہے؟ ایک طرف بدعت ایک طرف الحاد ہے. دو ہاتھ سے مسافہ کیا ہے؟ سنت ہے. تو ایک نے ایڈ کر دیا نہیں دو ہاتھ سے سنت تو ہے لیکن ساتھ میں انگوٹھی چومنا بھی ضروری ہے اور ایسے دبانا بھی ضروری ہے. اور ایک نے کیا کر دیا بولے تم انگوٹھی چومنے کی بات کرتے ہو ارے دو ہاتھ سے سنت نہیں ایک ہی ہاتھ سے سنت ہے. کیا کر دیا؟ کم کر دیا. 20 رکعت تراویح کیا تھی؟ سنت موقعہ. تو ایک نے کیا کر دیا 20 رکعت تراویح بھی سنت ہے ساتھ میں لمبی لمبی دعائیں مانگنی ہے بعد میں تراویح وہ بھی سنت ہے. اور ایک نے کیا کر دیا ہے تم دعاؤں کی بات کرتے ہو 20 رکعت ہی سنت کی ہاٹی پڑھو. تو ایک کم کرتے گئے بڑھاتے گئے. امام کہنا کیا تھا؟ امام کہنا سنت ہے. امام کہنا سنت ہے. تو ایک نے کہا کہ سنت تو ہے لیکن ہرے رنگ کا ہی سنت ہے. اور ایک نے کہا یار ہرے رنگ کی کیا بات کرتے ہو امام پہنی سنت. تو ایک طرف بدعت بڑھ رہی ہے ایک طرف الحاد بڑھ رہی ہے. اور آپ یہ بات غور کرو واقعی میں کوئی مذاکرے کی چیز ہے کہ حق پر ہونے کی علامت یہ ہے کہ حق والوں پہ ہمیشہ اعتراضات ہوتے رہیں گے. اور جب سے علماء دیوبند کو اٹھاؤ تبلیغی جماعت کو اٹھاؤ کسی نے اعتراضات کا دروازہ نہیں کھولا ہے. ہر یہ آج تک دفاع کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے کچھ لوگوں نے روافض نے پریشان کیا پھر بعد میں بدعت نے پریشان کیا اب مولوی نے پریشان کر دیا. اور یہ اس کا دفاع ہی کرنا یہ ہے کہ حق کا مزاج ہے. آپ جو تبلیغ میں لگے ہوئے ہمارے بلدہ کرم کی بات سنو پوری مجلس ختم ہو جائے کسی بھی اشکال نہیں ملے گا. بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ معجزہ نبی کی خود کی صفت نہیں ہوتی اختیاری نہیں ہوتی اس کی جب چاہے جو چاہے مظاہرہ کر دے. جب اللہ رب العزت چاہتا ہے تب اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا فعل ہوتا ہے جو عام انسان کو تعجب لگتا ہے. اور وہی ایسا فعل جب غیر نبی سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. معجزہ نبی کا اختیاری نہیں ہوتا کرامت ولی کی اختیاری نہیں ہوتی. یہ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایک نے ایڈ کیا کہ نبی کا اختیاری معجزہ ہے اور ولی کی کرامت اختیاری ہے. ولی کو پاور وہ ہمیشہ کے لیے دے دیا جاتا ہے لہذا چلو کہاں چلو ہمارے کام ہو جائے گا سمجھے. اور یہاں پہ یہ لوگ نے کہا نہیں اس سے تو شرک پھیلتا ہے ایسی باتیں جھوٹ ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ نہ یہ باتیں غلط ہیں اور نہ ان سے ہم شرک لیتے ہیں. ہم یوں کہتے ہیں جیسے قلم ہوتی ہے قلم کا لکھنے والا ہوتا ہے. میں ہاتھ میں پین پکڑوں اور پین سے لکھوں تو آپ کیا بولو گے کیا پین لکھ رہی ہے ایسا بولو گے کیا بولو گے آپ تب کیا لکھتے ہیں یہی بولو گے نا حالانکہ لکھ بول رہا ہے پین لکھ رہی ہے نا. تو اصل کمال میرے ہاتھ کا ہے لکھ رہا ہے پین ہے. اسی طرح کرامت میں ظہور نبی غیر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. فعل کس کا ہوتا ہے؟ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. اگر ہم یوں کہیں کہ کرامت نبی کی خود کی ہے تو بے شک ہم شرک کر رہے ہیں ہم بدعت کر رہے ہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے یہ ہے کہ کرامت کس کا فعل ہے؟ اللہ کا. معجزہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا. معجزہ کس کے ہاتھ پہ ظہور ہوتا ہے؟ نبی کے. کرامت کس کے ہاتھ پہ ظہور ہوتی ہے؟ ولی کے. لیکن جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتی ہے جب وہ چاہتے تب نہیں ہوتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب اس عقیدے سے اگر پتہ نہ پڑے گی تو کیا ہوگا؟ جب بھی ہم لوگ کرامت کا ذکر دیکھیں گے وہاں پر کیا بولیں گے سبحان اللہ وحدہ کیا قدرت ہے کہیں گے. لیکن ہمارے مولانا حمید رحمۃ اللہ علیہ اللہ نور سے بھر دے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے مثال دی. ایک نے آگے پوچھا تو بولے بزرگوں کے ایسے واقعات نکل کیے گئے بزرگ نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. تو ہم سب لوگ نے کہا اس سے کہ بھائی یہ بتا کہ کیا کہا تھا ہم سب لوگ سے کہا کہ بھائی یہ بتا کہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے کوئی انسان مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو بولے نہیں. بولے عیسیٰ السلام کو کرتے تھے عیسیٰ السلام کو کرتے تھے. بولے یہ تو اللہ نے ان کو دیا تھا. بولے اب دیکھ ہم بھی یہ مانتے ہیں عیسیٰ السلام کا عیسیٰ السلام کرتے تھے اور عیسائی بھی یہ مانتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں عیسیٰ السلام خود نہیں کرتے تھے کرتا کون تھا؟ اللہ کرتا تھا. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ السلام خود کرتے تھے اس لیے عیسائی مشرک ہو گئے. اور ہمیں جب بھی وہ عیسیٰ السلام کی معجزات پڑھتے ہیں ہمیں توحید نظر آتی ہے. تو فضائل اعمال عیسائی کہنے سے پڑھنا چھوڑ دے تجھے بھی توحید نظر ہے. فضائل اعمال عیسائی ذہن سے پڑھنا چھوڑ دے. ہم تو قرآن ذہن سے پڑھتے ہیں نا. تو ہم کہتے ہیں بزرگ نہیں کرتے تھے اللہ کرتا تھا اللہ کرتا تھا اللہ کرتا تھا. او اللہ تیری کیا قدرت ہے اور تجھے تب بھی دکھتا ہے یہ بزرگ نے ایسا کر دیا. تو تیری ذہنیت کا قصور ہے نہ لکھنے والے کا قصور ہے نہ واقعات کا قصور. قصور کس کی ہے؟ تیری سارا قصور تیری عیسائی ذہنیت کا ہے. اب کشف و کرامت کیا چیز ہے؟
کشف و کرامت کیا چیز ہے؟ تو اس کے تعلق سے آپ دیکھیں سورہ لقمان کی آیت ہے، سورہ لقمان کی آیت آپ کو پتہ ہوگی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ 5 چیزوں کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کا۔ سورہ لقمان کی آیت ہے نا، 5 چیزوں کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کا۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ دوسری چیز کیا؟ بارش کب اور کہاں کتنی ہوگی؟ تیسری چیز کیا؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز آدمی کل کیا کمائے گا، اس کے ہاتھ کیا کریں گے کل، اور پانچواں اس کی موت کہاں آئے گی۔ یہ 5 چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے اس سورہ لقمان کی آیت میں کیا، اور یوں کہا کہ یہ علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کو، کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اب یہ آیت نہیں پڑھیں گے، لیکن تفسیر ہم تیری مانے کہ اسلاف کی مانے، اسلاف کی ماننا پڑے گا نا، لیکن تفسیر تو نہیں مانیں گے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، روح المعانی آپ کی مشہور تفسیر ہے، روح المعانی مشہور تفسیر ہے، تقریباً 30 یا 31 جلد میں تفسیر لکھی ہے۔ اتنے بڑے مفسر اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اصل ان 5 چیزوں کا علم مکمل طور پہ تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے۔ لیکن بعض مرتبہ اللہ اپنے بندوں پر ان 5 امور غیبیہ میں سے کسی کو پر مطلع کر دیتا ہے۔ آپ سمجھے بات؟ مکمل علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، لیکن بعض مرتبہ اللہ اپنے بعض بندوں پر ان 5 امور میں سے کسی پر مطلع کر دیتا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ روح المعانی، امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ سے، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن تیمیہ جو کہ اہل حدیث حضرات ان کو سب سے بڑا امام مانتے ہیں، اور بے شک اللہ والے تھے، ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرتے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور یہ ان کو بہت بڑا امام مانتے ہیں۔ ان کے مشہور شاگرد حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات تقریباً 751 ہجری میں ہوئی ہے، آپ نے اپنی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ کشف علم غیب نہیں ہے، کشف علم غیب نہیں ہے۔ اب کشف کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں کتنے دن ہو گیا، اس کے بارے میں وہ کشف کیا چیز ہے؟ اب ان کے عالم صاحب شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، کس کے عالم ہیں؟ دیوبند کے غیر مقلد کے عالم ہیں۔ ان کی کتاب ہے عقیدۃ الفرقۃ الناجیہ۔ کیا کتاب؟ کہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا، اس میں پھر اپنی فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ ان لوگوں کا ہوگا۔ عقیدۃ الفرقۃ الناجیہ اس کی کتاب لکھی ہے کس نے؟ اب مولانا عبداللہ ناصر رحمانی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 335۔ اس میں وہ کشف کا معنی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بندہ کوئی ایسی بات کو سنے جو اور نہ سنتے ہوں، یا ایسی بات کو دیکھے جو اور نہ دیکھتے ہوں، یا کسی ایسے یا عالم خواب میں یا خواب میں یا بیداری میں کوئی ایسی بات کو معلوم کر لے، ایسی بات کا علم حاصل کر لے جو عام لوگوں کو اوروں کو نہیں ہے، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ پھر سے سنو کہ بندہ کوئی ایسی بات کو سنے جو اور لوگ نہ سنتے ہوں، یا ایسی بات کو دیکھے جو اور لوگ نہ دیکھتے ہوں، یا خواب میں یا عالم بیداری میں کسی ایسی چیز کا علم حاصل کر لے جو اوروں کو نہیں ہے، تو اسے کشف اور الہام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کشف اور الہام کہتے ہیں۔ یہ کس نے لکھا ہے بات؟ عبداللہ ناصر رحمانی نے اپنی کتاب عقیدۃ الفرقۃ الناجیہ۔ اب آگے آئیے، حدیث شریف سے ہم اس کا مطلب سمجھائیں گے تھوڑا سا، تو آدمی کو تھوڑا سمجھ میں آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی میں حدیث مشہور حدیث ہے، اتقوا اللہ فراست المؤمن،
کہ مومن کی فراست سے بچو، بے شک مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، معجم الاوسط میں بھی ہے جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 271 پر، اور ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث ہے، علماء کرام جانتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ کیا فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مومن کی فراست سے بچو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب یہ لفظ فراست اللہ کے نبی نے استعمال کیا، فراست سے بچو، یہ فراست کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ فراست کس کو کہتے ہیں؟ تو ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے مدارج سالکین، مدارج سالکین آپ کی کتاب ہے، آپ نے فراست کا معنی یہ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ فراست کہتے ہیں، فراست کہتے ہیں کسی غیر کی بات کا ادراک کر لینا، کسی غیر کی بات کو معلوم کر لینا، اس کو فراست کہتے ہیں۔ کس نے کہا یہ؟ حافظ ابن قیم جوزی نے، آج کے عالم نے نہیں۔ اور ان کے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، جنہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوجی، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے، فراست کیا ہے؟ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، بس وہ اس کے ذریعے لوگوں کے احوال جان لیتے ہیں۔ کس نے لکھا ہے؟ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد۔ فراست کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، بس وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے احوال کو جان لیتے ہیں۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں، علامہ شوکانی فراست کے معنی نقل کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھتے ہیں، اس واقعے سے فراست کو ثابت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ شوکانی بھی کون ہیں؟ ان کے بڑے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث میں لفظ فراست آیا ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ کہ آپ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک عیسائی آیا جس نے لبادہ اڑا ہوا تھا مسلمانوں کا، اور جنید بغدادی سے پوچھا کہ یہ حدیث میں جو تمہارے آتا ہے فراست سے بچو مومن کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جنید بغدادی نے تھوڑی دیر سر کو نیچے جھکا لیا اور سر کے اٹھا کے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ مسلمان ہو جاؤ۔ یہ جنید بغدادی کی کیا تھی؟ فراست تھی۔ یہ واقعہ امام شوکانی نے کر دیا اپنی کتاب کے اندر، سب ایک فراست کو سمجھا دیں۔ اب آئے فتاوی نظیریہ، فتاوی نظیریہ علامہ نجیب حسین دہلوی کی کتاب، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131، اللہ تعالیٰ اولیاء کو کشف اور الہام کے ذریعے بعض امور غیبیہ پر اطلاع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کشف اور الہام کے ذریعے اولیاء کو بعض امور غیبیہ پر اطلاع دیتے ہیں، اور اس فتوے پہ 9 غیر مقلد عالم کی سائن ہے۔ کتنے لوگوں کی سائن ہے؟ اب تم کا کشف و الہام کو شرک ہو گے تو تمہارے گھر کے لوگ پھر مشرک ہوں گے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے عقیدۃ الواسطیہ، اس میں آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کا اصول ہے، ابن تیمیہ باب جان اہل سنت کے اصول میں سے ہے کہ کشف اور کرامت کو مانے اور قیامت تک امت میں کشف و کرامت باقی رہے گا۔ کس نے کہا؟ ابن تیمیہ نے۔ صالح بن فوزان جو عرب کے عالم گزرے ہیں، اس کی شرح میں انہوں نے بھی یہ بات کہی، ٹھیک ہے۔ اب کچھ واقعات جو ہے نا، کچھ واقعات نکل کر رہے ہیں، ہو گیا ٹھیک بھائی، جلدی ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہو گیا۔ بہرحال دیکھو کشف و کرامت جو ہے نا وہ سب سے ثابت ہوئے ہیں، چند جو 4 ہمارے خلیفہ ہیں ان سے بھی کشف و کرامت ثابت ہوئی ہے۔ حوالہ چاہیے میرے پاس مل جائے گا، میں واقعات کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا آخری وقت تھا، آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرے وارث، میرے مال کی وراثت جو ہے وہ تمہارے 2 بھائی ہیں اور تمہارے علاوہ 2 بہنیں ہیں۔ امی عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا کہ بہن میں اکیلی تھی اور میری ایک بہن جو حضرت اسماء تھی، تیسری کوئی بہن نہیں تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ میری تو کوئی تیسری بہن نہیں ہے، تو حضرت صدیق نے کہا، اس وقت ان کی بیوی بنت خارجہ حمل سے تھی، اور صدیق نے کہا کہ میرے خیال میں میری بیوی بنت خارجہ کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ وہ بولے یہ پیٹ میں کیا ہے، کس کو معلوم؟ اللہ کو۔ کس کو معلوم پڑ گیا؟
ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, یہ واقعہ نقل کیا ہے بڑے بڑے لوگوں نے, امام غزالی نے نقل کیا ہے, بڑے بڑے لوگوں نے نقل کیا ہے. حوالہ میں آپ کو بات دے دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں, آپ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھے سے اترے تو آپ نے کہا یا ساریہ جبل, ساریہ پہاڑ کے پیچھے پلٹو. جب ساریہ وہاں سے واپس آیا تو نے کہا ہم نے آپ کی آواز سنی تھی. کس نے دکھایا؟ حضرت عمر نے خود دیکھ لیا. وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے, فجر کی نماز پڑھنے گئے اور ایک مجوسی خنجر چھپا کے چادر میں لایا, آپ کو نظر نہیں آیا. جب اللہ نے چاہا تو کتنی دور دکھا دیا, میلوں کی دوری پہ ساریہ کی جنگ ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عمر نے یہاں سے بیٹھ کے سارا منظر دیکھ لیا. جب رب نے چاہا اور جب رب نے نہیں چاہا تو پہلے سب میں آدمی خنجر لے کے کھڑا ہے, حضرت عمر کو نکال کے مار دیا, اور جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی, لیکن حضرت عمر کو نظر نہیں آیا. تیسرا واقعہ دیکھو, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور حضرت عثمان نے اسے دیکھی اور کہا کہ کیا بات ہے, لوگ میرے پاس آتے ہیں لیکن آنکھوں میں زنا کا اثر لے کے آتے ہیں, اور اس نے راستے میں بدنظری کی تھی. تو اس آدمی نے کیا کہا, کیا حضور پاس میں جانے کے بعد وہی آ رہی ہے؟ یہ الفاظ اس نے کہے. تو عثمان بن علی نے کہا کہ حضور پاس میں جانے کے بعد وہی نہیں آ رہی ہے, بلکہ یہ تو برہان بصیرت اور سچی فراست ہے. یہ کیا ہے؟ برہان بصیرت اور سچی فراست ہے. اور ایک واقعہ عبداللہ ابن عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ فرماتے ہیں بدر کے میدان میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین سے نکلا اور اس کے گلے میں زنجیر تھی اور یوں کہہ رہا تھا اس کی بھی مجھے پانی پلا, اے عبداللہ ابن عمر مجھے پانی پلا. تو پھر میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک آدمی اور زمین سے نکلا کالا سا, اور اس نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ اس کو پانی مت پلا, اس کو پانی مت پلا, اور اس کو مارتا ہوا پھر سے زمین کے اندر لے کے چلا گیا. اب زمین کے اندر کیا ہونا گیا ہے نا, کس نے دیکھ لیا؟ عبداللہ ابن عمر نے دیکھ لیا. آگے اللہ کے نبی سے کہا کہ آج میں نے ایسا دیکھا, تو اللہ نے کہا کہ ہو تم مشرک ہو گئے, ایسا کہہ دیا. نہیں, تم نے گیپ کیسے دیکھ لیا, یہ تو شرک کی بات ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کیسے گیپ کو دیکھ لیا؟ اللہ نے فرمایا تم نے دیکھ لیا؟ بولے ہاں اللہ نے دیکھ لیا. تو آپ نے کہا کہ وہ ابو جہل ہے اور اس کے ساتھ میں قیامت تک عذاب ہے. سمجھے؟ بخاری ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث ہے کہ صحابہ نے ایک قبر پہ خیمہ لگایا. جب صحابہ نے خیمہ لگایا تو صحابہ کو معلوم تھا یہاں پر قبر ہے, اور جب قبر پہ خیمہ لگایا تو کسی کو اندر سورۃ ملک پڑھتے ہوئے سنا. جب اللہ سورۃ ملک قبر کے اندر پڑھنا کیا غیر کی چیز ہے نا, سب کو نظر آتا ہے, سب کو سننا نہیں آتا. نہیں, اللہ کے نبی کے پاس جا کے پوچھا, اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ سورۃ ملک کی فضیلت ہے. اب ہوا کہ نہیں ہوا غیر کا ادھر آ گیا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اب چند واقعات, بہت ساری باتیں چند واقعات میں خالی. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین سے کشف و کرامت کے واقعات کثیر تعداد میں موجود ہیں. کس کو لگا کریں کثیر تعداد میں. اب فضائل اعمال میں چند اعتراضات جو ہے, دیکھو ایک اعتراض جو ہے آدم علیہ السلام پر ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کے 1000 حج کیے. اب ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے کر لیے, ٹھیک ہے. اب اللہ نے ان کو کرایا تو ان کو تکلیف ہے, کیوں کر لیے بھائی, نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمارے سینٹر میں آتے تو اچھا رہتا. تو آدم علیہ السلام نے 1000 حج کیے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, من گھڑت بات ہے, لیکن یہ واقعہ مولانا زکریا نے اپنی اس فضائل اعمال کے اندر حوالہ دیا ترغیب کا. ترغیب کتاب کا نام ہے, ہاں علامہ منذری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. اور منذری میں آپ ترغیب میں جا کے دیکھو گے تو حوالہ کس کا ہے, سعید بن خزیمہ کا. کس کا حوالہ ہے؟ سعید بن خزیمہ کا. دوسرا ایک واقعہ عبدالعزیز طباغ رحمۃ اللہ علیہ, وہ کیا اس کو نکل کرتا ہے توصیف الرحمان, کیا بولتا ہے کہ یہ قضاء حاجت کے لیے نہیں. عبدالعزیز طباغ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قرآن کی آیت بیان کرتا ہے, یہ کوئی آدمی اللہ کی بات کرتا ہے یا نبی کی بات کرتا ہے, تو میں جان لیتا ہوں کہ یہ اللہ کی بات کر رہا ہے, یہ نبی کی بات کر رہا ہے, یہ دونوں میں سے کوئی بات نہیں کر رہا, جھوٹ بول رہا ہے. سمجھے؟ کیونکہ ہر بات میں نور ہوتا ہے, میں پہچان لیتا ہوں. کس نے کہا؟ عبدالعزیز طباغ رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایسے کیسے ان کو سمجھ میں آ گیا, ہے نا. اب بتاؤ اللہ کے ذکر کا نور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ کے ذکر کا نور ہوتا ہے, سمجھے کہ نہیں. اب جب اللہ کے ذکر کا نور ہوتا ہے تو اللہ کسی کو نور دکھاتا ہے تو کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف ہے ان سے. اب ایک حدیث جو ہے حقوق والی حدیث, حقوق والی حدیث نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز قضا کرتے ہیں تو اس کو کتنا عذاب ہوتا ہے؟ 2,88,00,000 سال عذاب ہوتا ہے نا. اب ان کو تکلیف ہوتی ہے, یہ 2 کہاں سے کیلکولیشن نکال لی, یہ 80 سال کا کیلکولیشن کہاں سے نکالا. تو ایک محدثین کا اصول یہ ہے کہ محدثین جب ضعیف روایت کو نقل کرتے ہیں نا تو وہاں پہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے, وہ یوں کہتے ہیں روی انہ, روایت کی گئی. یہ اصول جو ہے اور انہوں نے ضیاءالدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبیر الراوی میں نقل کیا ہے, اور حضرت شیخ نے بھی اسی اصول کے تحت جو ہے نا اس روایت کے اندر یوں کہا ہے کیا
النور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا، آپ نے فرمایا نہیں. تو یہ محدثین کے اصول پہ بات بالکل صحیح ہے. ایک واقعے میں اعتراض کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ کئی مدینے میں یا مکے میں تھے، تو کئی دن تک جو ہے نا وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے نہیں تھے. کسی نے پوچھا کیوں جاتے؟ بولے ہر جگہ نور نکلتا ہے، نور نکلتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، نور نکلتا ہے. وہاں مکے مدینے میں نور دیکھنے کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں تو نور دیکھنے گئی. اب یہ بات ہے کہ وہاں پہ پہلی بات تو یہ نہیں ہے کہ نور نکلتا ہے. نور جو ہے نا وہ واحد ہے. وہ لفظ یہ فضائل اعمال میں ہے کہ انوار نظر آتے ہیں. اب انوار جو ہے نا ایک اصول قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو اگر اجمالاً بیان کرے تو وہ بے ادبی نہیں ہوتی، تفصیل بیان کرے تو بے ادبی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آدمی یوں کہے کہ میرے وجود کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اب یہ اجمال ہے، اس کی کوئی بے ادبی ہے نہیں. لیکن ہر آدمی اپنا ہر اعضا گنائے تو میرے ہاتھ کا مالک بھی اللہ ہے، اور میرے فلانا 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 سب اعضا کو گنائے تو کیا ہوگا؟ بے ادبی ہوگی نہیں ہوگی؟ بے ادبی ہوگی نا، تفصیل کرے گا بے ادبی ہوگی. اسی طرح ایک باپ نے اپنے داماد سے کہا کہ بیٹا میری بیوی کے حقوق ادا کرنا، یہ اجمال پہ بیان کیا تو بے ادبی نہیں ہے. اور ہر حقوق گنائے تو کیا کرنا تیرے کو؟ تو کیا ہوگا نا؟ بے ادبی ہوگی نہیں ہوگی. اسی طرح جو ہے نا، اور قرآن کیا ہے کہ اللہ کو نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے نور ہے. ابن کثیر فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اللہ کے نور سے زمین و آسمان روشن ہے. تو انہوں نے اجمالاً یہ بات کہی کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں انوار نظر آتے ہیں. اب تم اس کو جو تمہارے دماغ میں گندگی آئے تو کیا کریں، تمہاری دماغ ہی گندا ہے، سمجھے. اور ایک بات کیا ہے، درود شریف کا ہے، اس میں ایک شعر ہے. کیا شعر ہے؟ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون کچھ بھی کسی نے جزیے ستار. ایک یہ شعر آج کل بہت اڑا رہے ہیں اس کو، سمجھے کیا فرما رہے جانے کہ تیرے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہارے آپ کے اوپر تو نا بشریت کا حجاب تھا، کسی نے کچھ نہیں جانا کہ یہ جزء ستار ہے، یعنی اللہ کا جز میں نعوذ باللہ، یہ اس طرح سے اشکال کر رہے ہیں. لیکن جز یہاں بامانا اعضا کے نہیں ہے، جز بامانا جیسے وجود اس کے علاوہ کے ہیں. یہ تیرا بشریت کا ہونا کسی نے نہیں جانا سوائے اللہ کے. اب انہوں نے جز کا معنی کیا لے لیا کہ دیکھو اللہ کے نبی کو اللہ کا جز کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اور ایک واقعہ ہے، فرمایا کہ وہ عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہو رہا تھا اور اس کے بعد فرشتے آئے اور فرشتے واپس چلے گئے، سنا ہوگا آپ نے. تو کیا بولے دیکھو فرشتوں سے غلطی ہو گئی، ان کا عقیدہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی. حالانکہ بات ہے کس نے نقل کیا ہے؟ در منصور نے. کس نے نقل کیا؟ در منصور کسی کتاب ہے؟ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. مسلم فلانی کا ایک واقعہ ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے جنت کے درجات وہی لے اڑیں گے، ہم اس سے برابر مزاحمت کریں گے. اب یہ کیا دیتے معلوم درس، دیکھو صحابہ کو چیلنج کر رہے ہیں. ارے بیوقوف چیلنج نہیں کر رہے، وہ تو ان کا یہ جملہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ جنت کے سارے درجات لے اڑیں گے، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ لے اڑیں گے. لیکن نہیں، ہم بھی اپنے نفس کو دکھائیں گے اور ہم بھی اپنے نفس کو سمجھائیں گے اور برابر اتباع کریں گے صحابہ کی تاکہ ہم کو درجے کو پہنچے. اب اس سے چیلنج کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اب تم کچھ بھی اپنے گندے دماغ سے لو تو اس کو چیلنج ہو گیا. وہ بہرحال بھیتر کی ایک رکعت نماز قرآن پڑھنے پر بھی اعتراضات ہے، وہ بھی روایت ترمذی شریف میں کتاب القراءت میں موجود ہے کہ حضرت عثمان بن غنی بھیتر کی ایک رکعت قرآن پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک بات ہے جو بہت پھیلایا گیا ہے، وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے اور ایک عورت کے ہاتھ میں پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ اچھی ہو گئی. اب بولے دیکھو جس نبی نے اتنی حیات تھی کسی کو ہاتھ میں لگایا ہو تو مرنے کے بعد یہ بتا دیں کہ نعوذ باللہ عورت کو ہاتھ پیٹ پہ نہ لگایا. اب پہلی بات تو یہ کہ ہاتھ کے پھیرنے کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاتھ کے پھیرنے کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، جس کو استلام کہتے ہیں، ہم حجر اسود کو جب چومتے ہیں تو کیسا چومتے ہیں؟ تاکہ چومتے ہیں نا، اب جا کے چوم سکتے ہو آپ، ڈنڈے ماروں کے ہوئے نہیں آپ کو، دور سے بھی کرتے ہیں، اس کو استلام کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. لیکن لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم حجر اسود کو بوسہ دیا بوسہ استعمال کرتے نہیں کرتے، لیکن ظاہر میں بوسہ دیا، دور سے بوسہ دیا نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، تو ہاتھ پھیرنے کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے کر کے ہاتھ پھیرا. کیا تمہارے ذہن میں گندگی آتی ہے؟ ہاتھ پھیرنا تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کسی چیز پہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیم واقعہ باپ اور بیٹے کا، یہاں پہ والدہ اور لڑکے کا ہے، ماں اور لڑکے کا ہے، سیم واقعہ باپ اور بیٹے کا یہ نقل کیا ہے، یہ احیاء العلوم میں نقل کیا ہے امام غزالی نے. سیم واقعہ جس میں سفیان ثوری سے روایت ہے لیکن بیٹے اور باپ کی ہے، سمجھے. اور ایک واقعہ ہے جو پانی سے جھڑتے گناہ دیکھ لینا، امام علی رحمۃ اللہ. تو یہ واقعہ بھی پرانی کتابوں میں ہے، تو اگر اشکال فضائل عمل میں کرو تو پرانی کتابوں کو آپ کو اشکال کرنا پڑے گا. یہاں شرک ہے تو وہاں بھی شرک ہے.
اور ایک شعر ہے جو شعر پہ یہ لوگ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ شعر کیا ہے کہ